حضور سوال یہ تھا کہ ایک مسلک کے پاس میں جاتا ہوں کہ میری طلاق ہو گئی ہے، اس معاملے میں وہ کہتے ہیں ہو گئی ہے، دوسرے مسلک کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طلاق جو ہے اس میں رجوع کی گنجائش ہے، تیسرے کے پاس جاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ طلاق ہوئی نہیں ہے، تینوں کے پاس ایک ہی قرآن ہے، وہی 6 کتابیں ہیں حدیث کی، وہی ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پھر یہ مختلف رائے جب آتی ہے تو مجھے کس کو فالو کرنا ہے یا کیوں مختلف رائے آنی چاہیے جبکہ قرآن اور رسول اور سنت اور سیرت ایک ہے؟ میں ایک اس سارے معاملے میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ جی روزہ شریعت کا حکم ہے، جی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایک نوجوان صحابی جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیگم کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں لے سکتے۔ نہیں، اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی چلا جاتا ہے آپ علیہ السلام کے پاس، جواب بدل گیا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں تم بوسہ لے سکتے ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں شخصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، شخصیت بھی نہیں بدلی، اور آپ نے مختلف لوگوں کی ذہنی جسمانی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف حکم دیا ہے۔ یہ چیز ہمیں اصل میں سبق کیا دے رہی ہے کہ جب ہم کوئی فتویٰ دیتے ہیں، مسلک آپ چھوڑ دیجئے، آپ تو مسلک کی بات فرما رہے ہیں کہ جی ایک مسلک ایک فتویٰ دیتا ہے، دوسرا مسلک دوسرا فتویٰ دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک نہیں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایک عالم ایک وقت میں اس سے ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اس کی رائے ایک ہے، دوسرے وقت میں اس سے بات پوچھی جاتی ہے، اس کی رائے دوسری ہے۔ اور یہ جو فلیکسیبلٹی ہے، یہ جو آسانی ہے، یہ جو سہولت ہے، آپ یہ دیکھیں، جب میں بات عرض کر رہا ہوں، میں پوری بات کر لوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہے کہ اس اختلاف سے زندگی میں مشکل پیدا ہوتی ہے، حالانکہ یہ اختلاف زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک فرد کیا پورا معاشرہ بلکہ پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ آپ کی بات میں اس بات پوری دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے۔ میرا تجزیہ یہ نکلے گا واقعی بھائی کہ مجھے اگر میں نے طلاق دے دی ہے تو میں کسی کے پاس جا کے رائے لوں ہی نہ، میں اپنی کامن سینس استعمال کر لوں۔ اس پہ بھی حدیث ہے کہ ایک بزرگ کو اللہ کے تعالیٰ کے رسول نے کہا تھا کہ تم اپنے دل سے فتویٰ دو۔ اس کا اگر سب کا مختلف ہی ہونا تو پھر مجھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں سوال چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی چیز کے اندر اگر ترقی کرنی ہوگی، آپ نے آگے بڑھنا ہے، جدت کرنی ہے، تو کریوسٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ مثال میں نے کیا پوچھنا ہے، میں نے کیوں پوچھنا ہے، کیا اور کیوں کے علاوہ آگے چیز بڑھ ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر میں آج کیا اور کیوں پوچھوں گا تو میرے پہ 3 قوانین ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ توہین کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر کریوسٹی نہیں ہوگی تو عالم کیسے بنتا ہے؟ اب دیکھیے، اگر اسلام کی ہم رائے دیکھیں، اسلام تو واضح طور پہ کہتے ہیں السؤال مفتاح العلم، یعنی علم کی جو اصل کنجی چابی ہے وہ سوال ہے۔ اسلام سوال کرنے کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا۔ قید ہو جاتی ہے؟ نہیں، اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ سوال زیادہ کرنے چاہیے اور نوجوانوں کے سوال کے جواب دینے چاہیے۔ اس لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کتنے ایسی آیات ہیں جس میں سوالی انداز اپنایا گیا ہے، یعنی یہ ایک انسان کو ابھارا گیا ہے اور بار بار کہا گیا ہے کہ تم اس کائنات میں غور و فکر کرو۔ جب انسان غور و فکر کرے گا تو یقیناً اس کے ذہن میں سوال آئیں گے۔ اسلام سوال پہ ابھارتا ہے اور اس لیے ایک اصول ہے کہ جو در حقیقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو، اپنے جو چاہنے والے تو انہیں کہ یاد رکھو کہ تم ایک قاعدہ ذہن میں، نحن ابناء الدلیل اینما نجد نمیل، کہ ہم نے دلیل کی پیروی کرنی ہے۔ جہاں ہمیں آرگومنٹ ملے گا، جہاں ہمیں موثق ایویڈنسز ملیں گے، ہم نے اس کی پیروی کرنے ہیں۔ جہاں پہ ہوگی ہم اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ بات جو ہے نا، جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں، یہ آئیڈیل بات ہے۔ میں اس بات کو دل سے، آپ بھی اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل اگری کرتے ہیں، لیکن آج کے پاکستان میں یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آپ کو بھی اس بات کی تسلی ہے کہ نہیں؟ میں وہ ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا جو یہ واقعات ہیں۔